بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں آج آپ کو بچے کے کان میں اذان کیسے دی جاتی ہے اس کا طریقہ بتاؤں گا۔ اذان بچے کے کان میں دینا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قولاً بھی ثابت ہے اور فعلاً بھی ثابت ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کے کان میں اذان دینے کی ترغیب بھی دی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کے کان میں اذان بھی دی ہے۔ تو جب کسی کے یہاں پر بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلے اس کو چاہیے کہ بچے کو اچھی طریقے سے نہلا لے، اسے پوچھ لے، اسے کپڑے پہنا دے، پھر اس کے کان میں اذان دے اور دوسرے کان میں تکبیر پڑھیں۔ اگر بیماری کی وجہ سے بچے کو نہلانا مناسب نہ ہو تو پھر اسے بچے کو اچھی طریقے سے صاف کریں، کپڑا پہنائیں، پھر اس کے بعد سیدھے کان میں اذان دیں اور الٹے کان میں تکبیر پڑھیں۔ ہاں، اگر بچہ پیدا ہونے کے بعد ICU میں رکھ دیا گیا، اب پتہ چلا کہ کل کو پرسوں کو ترسوں کو چھٹی ہوگی تو کوئی بات نہیں، آپ اگلے دن، اس سے اگلے دن، 4 دن، 10 دن جب بھی چھٹی ہو اس کے بعد اس کے کان میں اذان دے دیں اور تکبیر پڑھ دیں، کیونکہ مجبوری ہے آپ کے لیے اور اس میں کوئی دقت نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی کے بچے کا انتقال ہو گیا، اللہ نے اسے ہی واپس بلا لیا، تو آپ اس پر صبر کریں۔ انتقال ہو جانے کے بعد اب اس کے کان میں اذان اور تکبیر نہیں پڑھی جائے گی۔ بہت سے آدمی پوچھتے ہیں کہ جی بچے کا انتقال ہو گیا، اذان بھی نہیں پڑھی گئی تھی، تکبیر بھی نہیں پڑھی گئی تھی، تو دوستو بچے کے انتقال کے بعد نہ اذان پڑھی جائے گی نہ تکبیر پڑھی جائے گی۔ تو دوستو اذان کس طریقے سے پڑھنی ہے اور اذان کیسے پڑھنی ہے؟ تو طریقہ اس کا یہ ہے کہ جو آدمی اذان بچے کے کان میں پڑھے گا اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ اس کا چہرہ، اس آدمی کا چہرہ جو بچے کے کان میں اذان پڑھے گا، اس کا چہرہ قبلے یعنی کعبے کی طرف ہونا چاہیے۔ یعنی اگر میں اذان پڑھوں تو میرا چہرہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ بچے کا کدھر بھی ہو سکتا ہے، اور پڑھنے والا سیدھے کان میں اذان پڑھے گا اور الٹے کان میں تکبیر پڑھے گا۔ بہت سے آدمی یہ کہتے ہیں کہ جی فجر کی اذان پڑھو، تو دوستو مستحب بہتر یہ ہے کہ آپ ظہر کی اذان پڑھو اور ظہر کی اذان پڑھی جائے گی۔ سیدھے کان میں اذان پڑھیں، الٹے میں تکبیر پڑھیں، اور جب آپ حی علی الصلاۃ کہیں گے، حی علی الصلاۃ 2 مرتبہ کہیں گے تو حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ یعنی ہلکا سا گردن کا اشارہ کریں گے، اور حی علی الفلاح، حی علی الفلاح اس طریقے سے ہلکا سا آپ اشارہ کریں گے۔ اس طریقے سے آپ کو اذان پڑھنی ہے۔ تو دوستو یہ طریقہ ایسا بتایا گیا ہے جو مناسب ہے اور بہتر ہے۔ آپ کو کوشش یہ کرنی ہے کہ سب سے پہلے آپ کے ذریعے سے بچے کے کانوں میں اللہ کی آواز پہنچے۔ اس کے اندر دیر نہ کریں، ڈھیل نہ کریں، اس کے اندر کوشش یہی رہنی چاہیے۔ خواہ مخواہ دیر نہ ہو، مجبوری میں، دقت میں، بیماری میں، پریشانی میں اگر دیر ہو جاتی ہے تو اس پر آپ کا کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔